فاتح خیبر علی حیدر شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ میدان جہاد میں ایک کافر پہلوان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حملے کی باری تھی۔ آپ نے ذوالفقار کی ایک چمکی دی اور ناگہاں حریف کا ٹپکا پکڑ کر جو ایک جھٹکا دیا تو پہلوان بدحواس ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ آپ جپٹ کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے۔ اس ظالم نے شیر خدا کے اس مقدس چہرے پر تھوک دیا جس چہرے پر تمام انبیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سوار ہمارا فرما بردار ہے، اور تمام اولیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سید الاولیاء ہمارا مولا ہے۔ چوں ہی اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے تلوار کو میان میں رکھ کر فرمایا کہ جا، اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے علی، میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ تم نے مجھ جیسے دشمن اسلام کو قابو میں پا کر اس طرح کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس، تو نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر تو اسلام کے فلسفے عمل کو سمجھ لیتا تو ہرگز کبھی تو اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا۔ سن، جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب میں تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب تیرا سر کانٹے کے لیے، تیرے کاٹنے کے لیے تیرے سینے پر بیٹھا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میں بھی آخر انسان ہوں، اس وقت میرا کیا حال ہو گیا۔ سن، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا اور میرا حال بدل گیا۔ اب اس حال میں اگر تجھ کو قتل کر دیتا تو تیرا قتل آدھا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہو جاتا، اور خدا کے کام میں یہ شرک جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کا ہر عمل صرف خدا کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا کی اس ایمان افروز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پہلوان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنے زنار کو کاٹ کر پھینک دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، گواہ رہنا، میری یہ تلوار جو اسلام کے خلاف میان سے نکلی تھی، اب تمام عمر یہ تلوار اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے بے نام رہے گی۔